السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستو، صدقہ کہتے کس کو ہیں اور صدقہ کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صدقہ اور اس کے فوائد و فضائل کے متعلق بتائیں گے کہ صدقہ کسے کہتے ہیں اور صدقہ کرنے کے فوائد کیا کیا ہیں۔ جان لیں کہ یہ جو فوائد ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ کسی عالم یا بزرگ نے نہیں بتایا، بلکہ یہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں، اس لیے ان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر آپ صدقہ دینے والے بن جائیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ فوائد ضرور حاصل ہوں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو صدقہ کا مفہوم اور مطلب بتاتے ہیں کہ صدقہ کہتے کس کو ہیں۔ تو صدقہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں صدقہ کے بہت سارے فوائد و فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے پوشیدہ یعنی چھپ کر اور ظاہری طور پر صدقہ کرتے ہیں، وہ ایسے تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ اللہ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی صدقہ کرے کبھی اسے نقصان نہیں ہوگا، بلکہ صدقہ میں ہمیشہ فائدہ ہی ہوگا۔ ظاہراً اسے لگے گا کہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، مگر اس میں جو برکت ہو رہی ہے اسے بھی وہ مشاہدہ کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایسی پرورش فرماتا ہے جس طرح انسان ایک بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ مثل پہاڑ کے ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے حلال کمائی سے تھوڑا سا بھی راہ خدا میں خرچ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے، اور اس کے صدقہ کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک بچھڑے کی جس طرح پرورش کی جاتی ہے اور پھر بچھڑے میں بڑھوتری اور اضافہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کی جانب سے صدقے کی پرورش ہوتی ہے اور اس کے ثواب میں اضافہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ صدقہ مثل پہاڑ کے ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ثواب مثل پہاڑ کے ہو جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو صدقہ کے فوائد بتاتے ہیں کہ انسان کو صدقہ سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، صدقہ آفات و مصائب کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، یعنی جس طرح انسان ڈھال کے ذریعے اپنی حفاظت کرتا ہے اسی طرح صدقہ کرنے سے رب تبارک و تعالیٰ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، اس لیے اگر آپ صدقہ دینے والے بن جائیں اور آپ پر کوئی آنے والی مصیبت و پریشانی ہو جو کہ شاید آپ کی تقدیر میں لکھی ہو یا اور کسی بھی وجہ سے آپ کی زندگی میں وہ اثر انداز ہونے والی ہو، تو اللہ رب العزت صدقہ کی برکت سے وہ مصائب و آلام کو ٹال دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ، صدقہ کرنے سے انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ کی راہ میں اپنا مال حلال صدقہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی عزت میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ تیسرا فائدہ، صدقہ ہر قسم کی بیماری کا شافی علاج ہے، یعنی اگر انسان بیمار ہو اور کوئی بھی علاج کارآمد نہ ہو رہا ہو تو صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام نظام کو کوئی نہ کوئی سبب کے ساتھ جوڑا ہے۔ انسان اگر بیمار ہوتا ہے تو اسے کوئی ڈاکٹرز کو بھی دکھانا چاہیے، اس کا علاج بھی کروانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ رائے خدا میں صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ صدقہ دینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس بیماری سے اس کو جلد شفا حاصل ہوگی۔ چوتھا فائدہ، صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے مال میں زیادتی اور برکت عطا فرماتا ہے۔ انسان کو ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ جب وہ اپنا مال صدقہ کے طور پر دے رہا ہوتا ہے تو اس کے مال میں کمی ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ جو صدقہ اس نے دیا ہے اس کے برکات و انوار ایسے ہیں کہ مال میں ایسی برکت ہوگی کہ اس کے مال میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ جل شانہ مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلے اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے اور بڑھا کر عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی اور علم والا ہے۔ صدقہ کی مثال ایک بیج کی طرح ہے کہ جب بیج کو زمین پر بویا جاتا ہے تو پودا بنتا ہے،
پھر وہ ایک درخت بنتا ہے، پھر اس میں بہت سارے پھل لگتے ہیں اور پھر ان پھلوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو اس کے برکات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ پانچواں فائدہ، صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے اس کے مال میں کثرت و زیادتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے مال کی کثرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتے چونکہ معصوم ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اس طرح اس شخص کے مال میں بے پناہ کثرت و اضافہ ہوتی رہتی ہے۔ دوستو، یہ تھے صدقہ کرنے کے 5 فوائد۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان 5 فوائد کو سننے کے بعد آپ نے صدقہ کرنے کا ارادہ ضرور کر لیا ہوگا۔ آپ کے اندر جتنی بھی وسعت ہو اس کے مطابق آپ صدقہ کریں، لیکن صدقہ کرتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کسی مستحق کو ہی صدقہ دیں، جو کہ غریب ہو، مسکین ہو۔ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب میں نظر دوڑائیں، اپنے پڑوسی پر نظر ڈالیں، اپنے رشتہ داروں میں نظر ڈالیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی کے بارے میں یہ محسوس ہو کہ یہ غریب ہے تو آپ اسے اپنے صدقے کے مال کے ذریعے ضرور مدد کریں، اور یہ بات بھی آپ ضرور خیال رکھیں کہ آپ کہیں غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص اپنا مال دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔